اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الصابرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ حمد و ثنا اس خدا کی ذات کے لیے جس نے ابھی تک اس فضا میں سانس لینے کی مہلت عطا کی ہوئی ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد اور ان کی آل کے لیے جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ پروردگار عالم اپنے لا ریب کتاب بے عیب کتاب جس میں کسی چیز کا کوئی شک و شبہ نہیں، ہر شک اور شبہ سے پاک اور پاکیزہ ہے، اس میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو شخص اس دنیا میں نابینا ہے، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، وہ آخرت میں بھی نابینا ہی معشور ہوگا اور گمراہی میں ہوگا۔ واقعاً عجیب آیت ہے کہ کس طرح اس دنیا میں انسان نابینا ہوتا ہے۔ ایک کفر کی وجہ سے انسان، کفر جو ہے یہ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے، انسان اس کی وجہ سے نابینا ہوتا ہے، خدا کی رحمتوں کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی کفر کی وجہ سے، خدا کی عطاؤں کی طرف، خدا کی نعمتوں کی طرف۔ مثلا خدا نے انسان کو فراوان نعمتیں دی ہیں، بہت ساری نعمتیں، قدم قدم پر ہر جگہ پر انسان کے لیے خدا کی نعمتیں، فراوان نعمت، اور انسان ان کا شکر ادا نہیں کرتا، کفران نعمت کرتا ہے۔ یہ کفر کرنا انسان دنیا میں اس کی وجہ سے نابینا ہوتا ہے، خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ دوسرا مورد، انسان جہالت کی وجہ سے اس دنیا میں نابینا ہوتا ہے۔ جہالت جو ہے انسان کے لیے سب سے بڑی تاریخ، انسان کو چاہیے اپنے آپ سے جہالت کو دور کرے، کیونکہ یہ جہالت سبب بنتی ہے انسان کی نابینا ہونے کی۔ انسان جاہل ہوگا تو حق اور حقیقت کا انہیں پتہ نہیں ہوگا، ہاتھی کی شناس نہیں ہوگی، خدا کی شناس نہیں ہوگی۔ اگر کوئی خدا شناس بننا چاہتا ہے، توحید شناس بننا چاہتا ہے، دین شناس بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ سے جہالت کو دور کرے، عالم بنے، یا عالموں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کر لیں، عالموں کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ علم کے بارے میں کہ العلم نور، علم نور ہے، اور یہ نور انسان کو ہر تاریکی سے دور کرتا ہے، ہر جہالت سے دور کرتا ہے۔ اور علم ایک ایسی نعمت ہے جس پر محمد و آل محمد نے فخر کیا ہے، جیسے کہ معصوم فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار، ہم اہل بیت علیہ السلام راضی ہیں اس جبار کی تقسیم پر کہ جس نے علم اور مال کو تقسیم کیا، علم اور جہل کو تقسیم کیا۔ ہم آل محمد کی قسمت میں علم عنایت کیا، علم عطا کیا، اور ہمارے مخالفین کو، ہمارے دشمنوں کو جہل عطا کیا، مال عطا کیا۔ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، بس مال جو ہے وہ ختم ہونے والی چیز ہے، ختم ہو جائے گا، مال تمام ہو جائے گا عن قریب۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، اور علم ایک ایسی نعمت ہے جو کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، بس علم ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص جہالت میں خود کو رکھے، وہ اس دنیا میں علم کی طرف نہیں جاتا، علم حاصل نہیں کرتا، وہ اس دنیا میں نابینا ہے، حق اور حقیقت سے دوری۔ تیسرا مورد ہے ضلالت۔ ضلالت سبب بنتی ہے، انسان اگر کوئی خود کو گمراہی میں ڈال دے، گمراہ لوگوں کے ساتھ رہے، گمراہ لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرے، وہ اس دنیا میں نابینا ہے، اندھا ہے اس دنیا میں، اس کو چاہیے کہ گمراہی سے خود کو نکالے۔ بس انسان کفر کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اور گمراہی کی وجہ سے، یہ تین مورد انسان کے نابینا ہونے کے سبب بنتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان نابینا ہوتا ہے، اگر کفر کی حالت میں ہو، جہالت کی حالت میں ہو، اگر انسان گمراہی کی حالت میں ہو، تو انسان یہ اس دنیا میں نابینا ہے۔ اور نابینا سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ ان آنکھوں سے نابینا، نابینا یعنی دل کی آنکھوں سے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں شر العمی ام القلب، سب سے نابینا
ترین شخص وہ ہے جو دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، دل کی آنکھوں سے اندھا ہو۔ اور اسی طرح کائنات کے سردار رحمت للعالمین بھی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا وہ بدتر ہے اس شخص سے جو دنیا میں ان ظاہر آنکھوں سے نہیں دیکھتا، جو دنیا میں ان ظاہر آنکھوں سے نابینا ہے، اس سے بدتر ہے وہ شخص جو دل کی آنکھیں نہیں کھولتا، دل کی آنکھوں سے اندھا ہے، نابینا ہے، خدا کی رحمتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، خدا کی نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان سب سے زیادہ نابینا ہے اس دنیا میں، آنکھیں ہیں مگر پھر بھی وہ اندھا ہے، سب سے زیادہ نابینا ہے۔ وہ کون ہے؟ رسول اللہ فرماتے وہ شخص ہے جو ہدایت پر آ جائے، جس کو ہدایت مل جائے، ہدایت کے بعد وہ گمراہ ہو جائے۔ اور اسی طرح روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن، وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی قرأت کرے، قرآن کو پڑھے، وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ، اس پر عمل نہ کرے، ایسے انسان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حشرہ اللہ یوم القیامت اعمی، ایسے شخص کو خداوند متعال روز محشر نابینا محشور کرے گا۔ جب یہی شخص روز محشر نابینا اٹھے گا فَيَقُولُ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، بارگاہ رب العزت میں عرض کرے گا پروردگارا میں دنیا میں دیکھتا تھا، مجھے نابینا محشور کیوں کیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی کیونکہ دنیا میں تیرے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، تم نے ان کو فراموش کر دیا، تم نے ان پر عمل نہیں کیا، تم نے ان میں غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، بس تم نے ہماری آیتوں کو فراموش کیا، ہم نے تمہیں فراموش کر دیا۔ ایسے فراموش انسان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس روایت کا ادامہ ہے ایسے فراموش انسان کا ٹھکانہ ہے، حکم دیا جائے گا فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، خدا کی آواز آئے گی اس کو جہنم میں، ایسے فراموش انسان کو جہنم میں ڈال دو۔ واقعاً یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ خدا نے قرآن کو کس مقصد کے لیے نازل کیا، قرآن کس مقصد کے لیے آیا، جس مقصد کے لیے خدا نے قرآن کو نازل کیا ہے ہم نے اس مقصد سے قرآن کو نہیں لیا، ہم نے دیگر عنوان سے لیا ہے قرآن کو، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، دنیا کے مفادات کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، مگر جو اصلی مقصد ہے قرآن کا ہدایت، وہ ہدایت ہم نہیں لے رہے ہیں قرآن سے۔ اور اسی طرح اہل بیت کا مقصد بھی ہدایت ہے، وہ دنیا میں اس لیے آئے تاکہ انسانوں کو ضلالت سے نکال کر، کفر سے نکال کر، جہالت سے نکال کر راہ روشن کی طرف رہنمائی فرمائے، راہ ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائے، انسان کے رہنما بن کے آئے، ہادی بن کے، ہدایت کرنے کے لیے آئے، اور انسان نے ان دونوں چیزوں کی قدر نہیں کی، ان دونوں چیزوں کی معرفت حاصل نہیں کی، ان دونوں چیزوں کو نہیں پہچانا کہ قرآن کیا ہے، واقعاً قرآن کی فضیلت کیا ہے، اور اسی طرح اہل بیت کی فضیلت کیا ہے۔ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اشد العما، نابینا ترین ہے وہ شخص، واقعاً مولا اپنا درد پیش کر رہے ہیں کہ نابینا ترین ہے وہ شخص من عمی عن فضلنا، جو ہماری فضیلتوں سے، ہمارے فضائلوں سے نابینا ہو، اندھا ہو، ہماری فضیلتوں کو پڑھتا ہے، ہماری فضیلتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، مگر وَنَاسَبَنَا الْعَدَاوَةَ بِلَا ذَنْبٍ، مولا فرماتے ہیں بغیر اس کے کہ ہم نے اس کے حق میں کوئی خطا بھی نہیں کی، بلا ذنب یعنی بغیر گناہ کے، ہم نے کوئی اس کے حق میں گناہ نہیں کیا، خطا نہیں کیا، اس کے باوجود وہ ہمارے فضائلوں کو دیکھتے ہوئے، ہمارے فضائلوں کو پڑھتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہے، اس کے باوجود ہم سے دشمنی کرتا ہے۔ ہمارا مقصد تھا ان کی ہدایت کرنا، مولا فرماتے ہیں ہدایت کرنا ہمارا مقصد تھا، ہم تو ان کو حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں، حقیقت بتا رہے ہیں، ان کو گمراہی سے نکالنے کے لیے آئے، جہالت سے نکالنے کے لیے، اس کے باوجود یہ ان کو فالو کرتا ہے، ان کی سخن پر عمل کرتا ہے جو ان کو دعوت دیتے فتنوں کی طرف، ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف، تاریخی کی طرف۔ واقعی مولا کا درد ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ہماری فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے ہم سے دشمنی کرتے، ایسے لوگ نابینا ترین ہیں، مولا فرماتے ہیں نابینا ترین ہے ایسے لوگ۔ تو جس طرح ہمیں معرفت رکھنی چاہیے تھی قرآن اور اہل بیت کی، وہ معرفت ہم ایسی معرفت ہم نہ رکھ سکتے، واقعاً جس طرح معرفت کا حق ہے قرآن کا اور اہل بیت کا،
مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے تھے اور میری بیعت کی، یعنی حکومت آپ سنبھالے۔ جب میں نے حکومت سنبھالی 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ پہلے وہ لوگ جنہوں نے بیعت کو توڑ دیا، مجھے چھوڑ دیا، علی کو تنہا چھوڑ دیا۔ دوسرے مولا فرماتے ہیں وہ لوگ جو دین سے ہی خارج ہو گئے، دین کو چھوڑ دیا۔ تیسرا گروہ مولا فرماتے ہیں وہ ہے جو سرکش بن گئے، بغاوت کر لی، علی کے سامنے آ گئے، مولا کے مقابلے میں آ گئے۔ سب سے بڑا درد ہے امیر المومنین کا واقعہ نہ کریں، تاریخ پڑھیں۔ کتاب علی اور تنہائی میں ڈاکٹر شریعتی کے وہ جملات کہ فرماتے ہیں کہ علی کی 2 تکلیفیں ہیں، امیر المومنین کی 2 تکلیفیں۔ ہم علی کی ظاہر تکلیف پر گریہ کرتے ہیں، وہ کون سی تکلیف ہے؟ جو ملعون ابن ملجم نے مولا کی پیشانی پر وہ زہر آلودہ تلوار سے وار کیا۔ ہم فقط اس تکلیف پر گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شریعتی فرماتے ہیں اس زخم کو علی نے مسکراتے ہوئے برداشت کر لیا، جھیل گئے علی، اس زخم کو مسکراتے ہوئے جھیل گئے، مگر وہ زخم علی کا نہ بھر سکا، شدید زخم، اس ضرب سے زیادہ علی کا وہ زخم، وہ کون سا زخم ہے مولا کا؟ کہ علی آبادی سے دور صحراؤں میں جا کے گریہ کرتے، روتے تھے مولا امیر المومنین۔ وہ درد کیا تھا مولا کا؟ وہ درد تھا علی کا لوگوں کی بے وفائیاں، لوگ دین سے خارج ہو گئے، جنہوں نے علی کی بیعت توڑ دی، جو علی کے مخالف آ گئے، جنہوں نے علی کو چھوڑ دیا۔